حضرت مولانا اعجاز صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل اشک فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں۔ فیس بک پر ہیں تو پیج کو فالو کر لیں۔ معاف ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے۔ ہم الذین لا یشقی بہم جلیسہم، اس لیے میں تمام کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جب یہاں سے اٹھ کر جائیں گے تو سب پر معافی کا قلم پھرا ہوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور میں مبارکبادی دیتا ہوں ان حضرات علماء کرام کو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے اور آپ کے ذریعے سے اس مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، کہنے اور سننے کو اور اس مجلس کے ذریعے جتنا خیر وجود میں آتا ہے، اس سب کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حضرت مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ شاید اس سے پہلی مجلس میں جب میری حاضری ہوئی تھی تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا، سب کچھ ہے، وہ در و دیوار ہے، وہی مسجد ہے، وہی مجلس ہے، لیکن کیوں پتہ نہیں پھیکا پن سا محسوس ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے کی برکتیں ہوتی ہیں۔ میرا ان سے بہت زیادہ نزدیکی تعلق نہیں ہے، حاجی صاحب کی برکت سے تعارف تھا، مرحوم کی بیٹیاں ہمارے یہاں پڑھی ہوئی ہیں، بس اتنا ہی تعارف تھا، لیکن واقعتاً اللہ نے ان کو بہت سی خصوصیات سے نوازا۔ ان کی حیات میں بھی میری حاضری ہوئی ہے، ان کے بعد بھی حاضری ہوئی ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ کھویا کھویا سا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ ان کے حق میں اس مجلس کو قبول فرمائے، ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے۔ یہ مجلس فکر آخرت کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فکر آخرت کا مطلب کیا ہو۔ ہر مہینہ یہ مجلس منعقد ہو رہی ہے اور اللہ اس کو دیر تک اور دور تک قائم اور آباد رکھے، اس کے نفع سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ لیکن فکر آخرت کیا ہوتا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فکر آخرت کا مطلب ہے آخرت کی دھن، آخرت کی لگن۔ آدمی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والا بن جائے، اس کی پہلی پسند، اس کی پہلی منزل آخرت ہو جائے، انسان کے اندر اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ وہ ہر چیز کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینے والا بن جائے، تو سمجھو کہ اس کے اندر فکر آخرت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو دار بنائے، دو گھر بنائے، دار دنیا اور دار آخرت، اور آسان لفظوں کو ہو، ایک دنیا ہے، دوسری آخرت، یہ دونوں جوڑا ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے۔ اگر کوئی چیز بے جوڑ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ بے جوڑ ہے، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز جوڑا جوڑا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اور جوڑے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز نر اور مادہ ہے۔ جوڑے کا مطلب یہ ہے دو وہ چیزیں جن سے مل کر کسی مقصد کی تکمیل ہو۔ جن دو چیزوں سے کوئی مقصد پورا ہوتا ہو، ان دو چیزوں کو جوڑا کہتے ہیں۔ مثلا ہم اور آپ سارے انسان دونوں پاؤں میں جوتے یا چپل پہنتے ہیں، تو کیا کہا جاتا ہے؟ ایک جوڑی چپل یا ایک جوڑا جوتا۔ اکیلے چپل کو، اکیلے جوتے کو کوئی جوڑا نہیں کہتے۔ دو جوتوں سے مل کر یا دو چپل سے مل کر مقصد حاصل ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک جوڑا ہے۔ لنگی اور کرتا یا پائجامہ اور کرتا دونوں سے مل کر ایک مقصد حاصل ہوتا ہے، اس لیے جوڑا۔ صرف پائجامے کو کوئی جوڑا نہیں کہتا،
सिर्फ पुरथे को कोई जोड़ा नहीं कहते, और ये आपस में नर और मादा नहीं है। इससे मालूम हो रहा है कि वो दो चीजें जिनसे मिलकर किसी मकसद की तकमील होती है, वो दोनों चीजें आपस में जोड़ा कहलाती है। दिन और रात एक जोड़ा है, रोशनी और अंधेरा एक जोड़ा है, खुशी और गमी एक जोड़ा है। दुनिया की हर चीज पर आप गौर करें, इसी को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब हर चीज का एक जोड़ा है तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि जिस दुनिया में तुम रह रहे हो इसका भी कोई ना कोई जोड़ा जरूर है, और वो जोड़ा है आखिरत। दोनों से मिलकर एक मकसद की तकमील होगी। दुनिया को अल्लाह ताला ने अमल के लिए बनाया, मेहनत के लिए बनाया। अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, कहा जाता है कि दुनिया आखिरत की खेती है, यानी ये मेहनत की जगह है, अमल की जगह है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद है, अल यौम अमलुन वला हिसाब। आज यानी जिस दुनिया में तुम मौजूद, आज अमल है, हिसाब नहीं, अमल का बदला नहीं है। वगदन हिसाबुन वला अमल, और आइंदा कल यानी आखिरत में आइंदा कल महज हिसाब है, जजा और सजा है, अमल की फुर्सत नहीं, अमल का मौका वहां नहीं। तो इस दुनिया को अल्लाह ताला ने अमल के लिए बनाया है, और आखिरत को अल्लाह ताला ने जजा और सजा के लिए बनाया है। दोनों से मिलकर एक मकसद पूरा होता है, इसलिए दुनिया और आखिरत एक जोड़ा है। अगर सिर्फ दुनिया ही दुनिया होती, आखिरत ना होती, तो अमल रायगा जाता, अमल बेकार जाता, उसका कोई सिला हाथ में नहीं आ रहा, उसका कोई बदला हाथ में नहीं आ रहा। और सिर्फ आखिरत ही आखिरत होती तो फिर जजा किस बात की, सजा किस बात की। तो अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत के तहत इस दुनिया को अमल के लिए और आखिरत को जजा के लिए बनाया है। हम सब मैदान अमल में हैं, हम सब मैदान अमल में। कौन क्या अमल कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है। अगर कोई आदमी इस दुनिया में इस मैदान अमल में रहते हुए अमल में कोताही कर रहा है तो वो रास्ता भटक रहा है। एक मिनट के लिए रुक कर फिर समझो एक उसूल। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के निज़ाम से, यहाँ की तरतीब से एक और चीज हमें समझाई। अगर गौर करेंगे तो बहुत आसानी से ये बात समझ में आई। हर इंसान ने अपने तौर पर या कुदरती तौर पर दो जगह बना ली है। यहां दुनिया में रहते हुए हर इंसान की दो जगह है। एक जगह उसके काम करने की है और एक जगह उसके आराम करने की है। मजदूर है, मजदूरी करने जाता है। ऑफिस वाला आदमी अपने ऑफिस में जाता है। मुलाजिम पेशा है, मुलाजमत करने जाता है। जमींदार आदमी है, जमींदारी के लिए जाता है, उसकी एक जगह ये है। फिर शाम को लौटकर ड्यूटी वाला ड्यूटी पूरी करके, तिजारत वाला तिजारत पूरी करके, जमींदार जमींदारी की मेहनत करके शाम को घर वापस लौट कर आता है। तो एक काम की जगह है और एक आराम की जगह है। काम की जगह में काम करना होता है और आराम की जगह में आराम करना होता है। आराम की जगह में काम नहीं और काम की जगह में आराम नहीं। अगर कोई बदकिस्मत अकल का अंधा काम की जगह में आराम करेगा तो नतीजा यह निकलेगा कि आराम की जगह में भी उसको आराम नसीब नहीं होगा। मेहनत करे, मजदूरी करे, तिजारत करे, कारोबार करे तो असबाब राहत, असबाब आराम जमा कर पाएगा तो आराम की जगह में राहत मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह यही राज है दुनिया और आखिरत के दरमियान। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को काम की जगह बनाया है और आखिरत को आराम की जगह बनाया है। अगर कोई आदमी इस काम की जगह में काम नहीं कर रहा है तो आराम की जगह में उसको आराम नहीं मिलेगा। अगर इस काम की जगह में कोई आदमी सोया हुआ है, इस काम की जगह में कोई आदमी आराम की तलाश में है, उसी की तगदो कर रहा है, उसी की मेहनत कर रहा है, रात दिन उसी की धुन में है, तो यकीनन वो अपना सबक भूला हुआ है, वो रास्ते से भटक गया है। यही वो सबक था जिसको अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान और सबसे पहला पैगंबर
حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے وقت دیا تھا. یہی وہ ہدایت ہے, یہی وہ سبق تھا. یہاں حضرات علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں. 16ویں پارے کے اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے. یہ تو قرآن کریم میں بہت سے جگہ پر آیا ہوا. یہ 16ویں پارے میں جہاں آ رہا ہے, یہ 7واں موقع ہے جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا. قرآن 7ویں مرتبہ یہاں ذکر ہو رہا ہے. اور ہر جگہ واقعے کو ذکر کر کر کے کوئی نیا نقطہ, نئی حکمت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا, ایک خاص حکم دیا گیا. فرمایا آزاد ہو, کھاؤ پیو, جہاں چاہو رہو, بس ایک پابندی ہے کہ اس خاص درخت کے پاس تمہیں نہیں جانا ہے. ہم سب نے یہ قصہ بارہا سنا ہے, لیکن شیطان کے وسوسے ڈالنے سے, بہکانے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی, خطا ہو گئی. وہ بھی اللہ کی ایک تقدیر تھی. پھر انہوں نے توبہ مانگی, معافی مانگی. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. نہ صرف قبول فرمایا بلکہ ان کے مراتب اور درجات کو مزید بلند فرمایا. ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. اللہ نے ان کو چن لیا, مزید ترقیات سے نواز دیا. اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور آئندہ زندگی گزارنے کے لیے ہدایت عطا فرمائی. اب کیسا رہنا ہے, اب وہ سبق شروع ہو رہا ہے. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. اللہ نے فرمایا اب تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ, زمین پر جاؤ, اور زمین پر جا کر تمہیں کس طرح وقت گزارنا ہے, کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنا ہے, اس سلسلے میں میں تمہارے پاس اپنی کتاب, اپنا ذکر, ہدایت نامہ بھیجوں گا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. یہ روز اول بات ہو رہی ہے. پہلا انسان, پہلا پیغمبر زمین پر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہے کہ تمہارے پاس میری طرف سے کتاب ہدایت, چاہے وہ صحیفوں کی شکل میں ہو یا دیگر ذرائع سے ہدایت نامہ تمہارے پاس پہنچے گا. اب انسانوں کی 2 قسمیں بن جائیں گی. ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اس ہدایت نامے کو لیں گے, اس کے مطابق عمل کریں گے, اس ذکر اور اس ہدایت کی پیروی کریں گے, تو اس کو 2 فائدہ حاصل ہوں گے. ایسے ہی انسانوں کی دوسری قسم وہ بنے گی جو اس نصیحت نامے سے, اس ذکر سے اعراض کریں گے, منہ موڑیں گے, اس کی طرف رخ نہیں کریں گے, اس کی پیروی نہیں کریں گے, اس کے الٹ, اس کے خلاف چلیں گے. ان کو 2 نقصان ہو جائیں گے. یہ اللہ نے پہلے دن فرمایا, اور خلاصہ ہے یہ. اب جو شخص پیروی کرے گا اس کو 2 فائدے کیا ملیں گے. نمبر 1, فلا یضل, وہ راستہ نہیں بھٹکے گا. ہمارا اور آپ کا, سارے انسانوں کا, مردوں کا, عورتوں کا, سب کا اصلی وطن جنت ہے. وہاں سے ہم عارضی طور پر دنیا میں بھیجے گئے ہیں. اصلی وطن لوٹنے کے لیے جس راستے کی ضرورت ہے, اگر اس ہدایت نامے کے مطابق وقت گزارو گے, اس کی پیروی کرو گے, تو یہ راستہ نہیں بھولو گے, اس راستے کو نہیں بھٹکو. فلا یضل, واپس جنت میں پہنچ جاؤ گے, واپس وطن اصلی پہنچ جاؤ. ایک فائدہ. نمبر 2, ولا یشقا, اور آخرت میں بدبختی تم سے دور رہے گی, نیک بخت ہو جاؤ گے, سرخ روئی تمہارا قدم چومے گی, عزت سے مالا مال ہو جاؤ گے. یہ 2 فائدے ملے. کہہ لیجئے ایک دنیا کا فائدہ ہے, دنیا تمہاری عافیت سے گزرے گی, جنت کا راستہ تمہیں مل جائے گا. اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ بدبختی تمہارے پاس نہیں آئے گی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اس نصیحت نامے سے, اس ذکر سے, اس کتاب ہدایت سے اعراض کریں گے,
تو ان کے دو نقصان ہونے والے ہیں، ایک دنیا کا نقصان اور دوسرا آخرت کا نقصان۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ ان کی زندگی میں چین اور سکون نہیں رہے گا، بے اطمینانی ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی، معیشتاً ضنکا، ان کا گزران تنگ ہو جائے گا، چاہے وہ دولت مند ہیں، خوب فراوانی ہے، لیکن سکون اور اطمینان تو دلی کیفیت کا نام ہے۔ خوب ہونے کے باوجود اطمینان ان کے پاس نہیں رہے گا، بے سکونی رہے گی، بے اطمینانی رہے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ دنیا کا نقصان کیا ان لوگوں نے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ایسے لوگوں کا اخروی آخرت کا نقصان یہ ہوگا جب روز محشر میں اپنی اپنی قیامت سے اٹھ کر لوگ چلیں گے، میدان محشر کی طرف چلیں گے، تو وہ نابینا کر دیے جائیں گے، ان کی بینائی سلب کر لی جائے گی، وہ اندھا ہو کر اٹھیں گے۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ انسان تو انسان ہے، بڑا جری ہے، وہ اللہ سے وہاں بھی سوال کرے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ انسان کہے گا یا رب میری تو بینائی تھی اور بڑا تیز دیکھا کرتا تھا، دور تک اپنے مقصد کی ساری باتیں مجھے نظر آیا کرتی تھی، یہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ میری بینائی چھین لی گئی، میں اندھا کر کے اٹھایا گیا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ارشاد فرمایا جائے گا، اس کا حاصل یہ ہے ارشاد کا کہ تم بھی تو زندگی میں، دنیاوی زندگی میں میری ہدایت نامے سے اندھے بنے رہے۔ کتاب ہدایت تمہارے پاس موجود تھی، اس سے تم نے ہدایت کو اخذ نہیں کیا، اس سے ہدایت لینے کی کوشش نہیں کی، ایک طرح سے اندھے بنے رہے، اعراض کیے رہے۔ آج اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں تبدیل کر کے تمہیں اندھا کر کے اٹھا رہا ہے۔ تو ان آیات کے خلاصے سے یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو اس دنیا کو آرام گاہ سمجھ لیتا ہے، عیش کی تلاش میں رہتا ہے، مزے کے چکر میں رہتا ہے، وہ اپنا مقصد بھول رہا ہے، وہ راستہ بھٹک رہا ہے۔ جو اس آخرت کو صرف عارضی قیام گاہ سمجھتا ہے، میدان محنت سمجھتا ہے، وہ راستہ نہیں بھٹک رہا ہے، وہ آخرت کی پگڈنڈی پر اور آخرت کے راستے پر چل رہا ہے، اس کو فکر آخرت حاصل ہے۔ اس عنوان سے بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ کے اس ہدایت نامے کو، کتاب عزیز کو، قرآن حکیم کو اپنے لیے ہدایت نامہ بنا لے اور اس کے مطابق وقت گزارے، زندگی گزارے، وہ راستہ نہیں بھٹک رہا ہے۔ اور جو قرآن کریم کو پس پش ڈال دے، ایک طرف کر دے اور آزادانہ زندگی گزارتا ہے، من چاہی زندگی گزارتا ہے۔ ہمارے دعوت و تبلیغ والے ایک اصطلاح بولتے ہیں اور بہت ہی معنی خیز ہے کہ رب چاہی زندگی گزارو، من چاہی نہیں۔ یہ خلاصہ ہے، رب چاہی، اللہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق وقت گزارو، من چاہی نہیں، میرا جی کیا چاہتا ہے، آپ کا جی کیا چاہتا ہے، فلاں کا جی کیا چاہتا ہے، من چاہی نہیں۔ جو من چاہی زندگی گزارے گا وہ راستہ بھٹک رہا ہے، اور جو رب چاہی زندگی گزارے گا وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ فلا یضل ولا یشقی۔ آج سارے انسانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا کو آرام کی جگہ سمجھ لیا ہے، آرام گاہ سمجھ لیا ہے، کام گاہ کے بجائے آرام گاہ سمجھ لیا ہے، اس لیے ہر ایک اسباب راحت اکٹھے کرنے میں لگا ہوا ہے اور آخرت سے زیادہ دنیا کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ اس نادانی میں ہر انسان کم و بیش مبتلا ہے، ہر انسان مبتلا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ۔ آنکھیں کھولیے، آنکھوں سے پٹی کھولیے اور سمجھیے اس چیز کو کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کا آرام عارضی ہے، یہاں کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، اصل باقی رہنے والی چیز آخرت اور آخرت کی نعمت ہے۔ تو سمجھدار ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی اس زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کرے۔ دنیا کی ضروریات پوری کرنی ہے، آپ کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، تھوڑا آرام بھی کرنا ہے، رہنے کے لیے مکان بھی بنانا ہے، وہ ضرورت ہیں، مقصد نہیں۔ مقصد ہمارا آخرت ہے۔ جتنا ٹائم ہمیں آخرت کے لیے دینا چاہیے وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ ایسا انسان
جو زیادہ وقت اپنی دنیا کے لیے دیتا ہو اور آخرت کے لیے بالکل وقت نہ دیتا ہو یا تھوڑا دیتا ہو، حدیث کی اصطلاح میں وہ آدمی نادان ہے، عاجز ہے۔ حدیث شریف میں ایک سوال آتا ہے، پوچھا لوگوں نے، من اکیس الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار کون ہے؟ اگر یہ سوال مجھ سے اور آپ سے کیا جائے، نہ جانے ہم کیا کیا جواب دیں گے، کہ جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ سمجھدار ہے، جس کے تجربات بہت زیادہ ہیں وہ بڑا عاقل ہے، جو دنیا کمانے میں آگے ہے وہ بہت آگے نکلا ہوا بڑا عاقل ہے، پتہ نہیں کیا کیا فیصلے کریں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے، ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ حاصل حدیث یہ ہے کہ تم میں سمجھدار آدمی وہ ہے، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو دبائے۔ نفس پتہ نہیں کیا کیا تقاضا کرے گا، کیا کیا کہے گا، اس کو تھوڑا سا دباؤ، اس نفس کو شریعت کے تابع کرو۔ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو شریعت کے تابع کرے، اس طرح اس کو دبائے۔ وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے وہ عمل کرے، یہ ہوشیار آدمی۔ اور ہم سب کس میں لگے ہوئے؟ ما قبل الموت میں۔ دو حصے ہیں، ما قبل الموت، موت سے پہلے، دوسرا ما بعد الموت، موت کے بعد۔ مکان اچھا ہو جائے، گاڑی بن جائے، روپے پیسے کا بیلنس ہو جائے، مجھے شہرت مل جائے، یہ سب کیا ہے؟ ما قبل الموت۔ ما بعد الموت، میری قبر اچھی ہو جائے، میرا آخرت کا معاملہ سدھر جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جاؤں، میدان محشر کا قیام میرے لیے آسان ہو جائے، یہ سب کیا ہے؟ ما بعد الموت۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو دبائے، یعنی شریعت کے تابع کرے۔ یہاں رک کر یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے، نفس کے دبانے کے یہ مطلب نہیں ہے کہ میٹھے کھانے کو جی چاہتا ہے تو میٹھا نہ کھائے، نفس کو دبا رہے ہیں صاحب ہم۔ بعض صوفی جاہل ہوتے ہیں، ایسے بعض جاہل صوفی ہوتے ہیں کہ نفس کہہ رہا گوشت کھانے کو اس لیے نہیں کھائیں گے صاحب، نفس کہہ رہا ہے میٹھا کھانے کو صاحب نہیں کھائیں گے، نفس کے خلاف کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، نفس کے خلاف کرنا صرف اتنا ہے کہ نفس کو شریعت کے تابع کر دو۔ ہمارا اور آپ کا نفس اگر شریعت کے خلاف کہے، اب مخالفت کرو اس کی۔ نفس کہتا ہے کون صبح 4 بجے اٹھے گا تہجد پڑھنے کے لیے، اب مخالفت کرو، نہیں مجھے اٹھنا ہے۔ نفس کہتا ہے مجھے یہاں تک کھانا ہے، اب مخالفت کرو، تھوڑا خالی رکھو۔ وہ جو دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں پیٹ کے 3 حصے کرو، وہی کرو۔ نفس کہتا ہے کیا کرنا؟ پیٹ کے 3 حصے۔ حدیث شریف کا خلاصہ یہ حدیث میں آیا ہوا مضمون ہے کہ جب کھانے کے لیے بیٹھو تو پیٹ کے 3 حصے کرو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، مشروبات کے لیے، اور ایک سانس کے لیے، ہوا کے لیے۔ ہم اور آپ جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جو پانی کا حصہ ہے، سانس کا حصہ ہے، اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں کہ سانس تو کہیں نہ کہیں سے آئے گا ہی، اور پانی بھی کہیں نہ کہیں راستہ بنا ہی لے گا۔ یہاں مخالفت کرنی ہے نفس کی۔ نفس تقاضا کر رہا ہے بد نظری کرنے کو، آنکھ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کو، یہاں نفس کی مخالفت کرو۔ تو جو جاہل صوفی ہوتے ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ مباحات میں، جائز چیزوں میں، حلال چیزوں میں نفس کی مخالفت۔ اب اتنے مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے، اب تھوڑا سا معاملہ آسان کر دیا گیا ہے۔ مباحات میں، حلال میں کوئی ضرورت نہیں نفس کی مخالفت کی، صرف ممنوعات میں، خلاف شرع کاموں میں اپنے نفس کی مخالفت کرو، یہی مجاہدہ ہے۔ گناہ مت کرنے دو، یہی ہے من دان نفسہ، کہ جس شخص نے اپنے نفس کو دبایا، شریعت کے خلاف نہیں جانے دیا، وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کے لیے تیاری کی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند عطا فرما رہے ہیں کہ وہ سمجھدار آدمی، وہ ہوشیار آدمی۔ والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، اور عاجز، احمق، العاجز کا تقابل چونکہ الکیس سے ہے،
اس کے مقابلے میں یہاں ترجمہ ہوگا احمق، نادان۔ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگا دے، جو جی مارا ہے، جو نفس مارا ہے، بس وہ کر رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ قرآن کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس طرف کبھی دھیان نہیں جاتا، بس جو جی مایا، جو نفس مایا وہ کرتا ہے۔ ایسا شخص نادان ہے۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ سے اچھی اچھی امیدیں لگاتا ہے۔ کیا امید لگاتا ہے؟ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بہت معاف فرمانے والے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، ہم خوب من چاہی زندگی گزاریں، اللہ ہماری مغفرت کر ہی دیں گے، اللہ تو درگزر کر ہی دیں گے۔ یہ مولانا لوگ تو ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ جو اس طرح اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگائے اور پھر اللہ سے اچھی امید باندھے، یہ نادان ہے، یہ عاجز ہے، یہ احمق۔ ہمیں انکار نہیں ہے، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، کبھی انکار نہیں۔ وہ نصوص موجود ہیں، وہ آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن تھوڑی دیر سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کن لوگوں کے لیے بیان کی، کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن ہمیں کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ جو نیکوکاری نہ کرتا ہو، نیکی نہ کرتا ہو، عصیان میں پڑا ہوا ہے، منچاہی زندگی میں پڑا ہوا ہے، وہ نادان ہے۔ یہ رحمت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت ان کو تھام لیتی ہے۔ جو چلنا ہی نہ چاہے، پاؤں اٹھانا ہی نہ چاہے، ان کے لیے رحمت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے یہاں انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہماری بارگاہ میں ایسا ہوگا کہ ہم ماننے والے اور نہ ماننے والے سب کو برابر کر دیں؟ تمہاری عقلیں کہاں ماری گئی؟ کیسا سوچتے ہو، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ یہ بھی تو قرآن کی آیات ہیں، یہ بھی تو نصوص ہے۔ کیا فرمایا جا رہا؟ کیا وہ لوگ جو رات دن برائیوں میں مبتلا ہیں، نفس کے تابع ہو گئے ہیں، غلام بن گئے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں اور نیک کام کرنے والوں سب کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اسی کو نادانی کہا جا رہا والعاجز من اتبع نفسه وتمنى على اللہ، اپنے نفس کو غلام بنا رکھا ہے خواہشات کا، اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ بڑا کرم فرمائیں گے، اللہ بڑے رحیم ہے، اللہ بڑے کریم ہے۔ اللہ کے کرم کا، اللہ کی رحمت کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں اس کی یہ عزت افزائی کن لوگوں کے لیے ہے، یہ رحمت کن لوگوں کے لیے؟ تو ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، میدان عمل بنایا ہے، اور آخرت کو دار جزا بنایا ہے۔ اس سوچ اور فکر کے ساتھ جو آدمی زندگی گزارتا ہے اس کے اندر فکر آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات اس لیے ڈالی کہ یہ مجلس فکر آخرت کو عنوان سے، تو دنیا کو عارضی قیام گاہ سمجھنا، کام کی جگہ سمجھنا، اور آخرت کو آرام گاہ سمجھنا، تگ و دو، محنت، جفا کشی، پورا وقت آخرت کے لیے آدمی دے رہا ہے، یہ آدمی فکر آخرت رکھتا ہے۔ صرف ماہانہ ایک مجلس میں شریک ہو گئے، بیان سن لیا، دعا کر لی، اتنے سے فکر آخرت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو بدلیے، صحیح رخ پر لائیے، اپنے آپ کو کامل اطاعت والا بنائیے۔ ہر وقت سوتے جاگتے آپ کا عمل آخرت کے لیے ہو رہا ہے تو آپ فکر آخرت والا ہیں۔ اسی یاد دہانی کے لیے، اسی سبق کو بار بار یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کو نازل فرمایا، ورنہ تو پیغمبر آ گئے، انسانیت کو ایک سبق دے کر تشریف لے گئے، ہدایت ہو گئی، اب نقل در نقل، نسل در نسل وہ ہدایت منتقل ہوتی رہتی، لیکن اتنے پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا اور رکھ چھوڑا اس کو، اب یہ قیامت تک رہے گا۔
کیوں رہے گا؟ تاکہ اس سبق کو یہ قرآن یاد دلاتا رہے. لیکن یاد تو ان کو دلائے گا جو اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، جو اس کے قریب آئیں گے، جو اہل قرآن سے نسبت جوڑیں گے، ان کو یہ قرآن یاد دلائے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر، تمہارا تذکرہ موجود. ہمارا تذکرہ اس میں موجود ہے، ہمارا ذکر اس میں موجود ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر اس قرآن کو پڑھو گے تو تم اس میں پاؤ گے اچھے لوگوں کے حالات بھی، برے لوگوں کے حالات بھی، اچھے لوگوں کی صفات بھی، برے لوگوں کی صفات بھی پاؤ گے. کامیاب ہونے والوں کا انجام بھی دیکھو گے، جو ناکام ہوا ان کا انجام بھی تمہیں قرآن میں ملے گا. جب پڑھو گے، سمجھو گے تو خود اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہم دائیں طرف ہیں یا بائیں طرف ہیں، ہم اصحاب یمین میں ہیں، اصحاب شمال میں ہیں. اس طرح میرا اور آپ کا تذکرہ اس قرآن میں موجود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جموں والوں کا تذکرہ قرآن میں آئے گا، بھٹنڈی والوں کا تذکرہ آئے گا، لیکن اجمالی طور پر ہم اپنی سیرت، اپنی زندگی، اپنے طرز عمل کو دیکھ کر اور پھر قرآن سے اس کو ملائیں تو طے کر سکتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے والے ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں. اس مناسبت سے تمہارا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ. ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب اتاری ہے جس میں خود تمہارا تذکرہ موجود ہے. تمہارا تذکرہ موجود ہے، بڑی سوچنے کی بات، غور کرنے کی چیز ہے. لہذا اس قرآن میں اب اپنا تذکرہ تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کس صف میں ہیں، ہم کن لوگوں میں ہیں، ہمارا حال کن لوگوں کے حال کی طرح ہے. قرآن کے آئینے میں گویا ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنا چہرہ دیکھیں. قرآن ایک آئینہ ہے، وہ ہمیں ہمارا چہرہ دکھائے گا. اور اگر اس آیت کی معقول تفسیر آپ کو سمجھنی ہو تو میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. تابعین میں ایک بڑا روشن نام ملتا ہمیں، حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ. بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں اور سن 73 ہجری میں وفات پائی انہوں نے، یعنی بہت قریبی دور کے ہیں، دور نبوت سے. ہم 1500 سال پیچھے کے لوگ ہیں اور کل 70 سال پیچھے کے لوگ. تو سن 73 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے اور بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں. کسی جگہ تشریف فرماتے، کوئی صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، وہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر سے گزرے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہ اہل زبان تھے، اہل لسان تھے، معنی سمجھ گئے، فوراً چوکنا ہوئے، ہوشیار ہوئے حضرت احنف بن قیس، اور کہنے لگے اچھا اللہ نے ایسی کتاب اتاری ہے جس میں میرا تذکرہ موجود ہے، ہمارا ذکر موجود ہے. علیہ بالمصحف، علیہ بالمصحف. لوگوں مجھے قرآن شریف دے دو، لوگوں مجھے قرآن دو تاکہ میں پڑھوں، میں تلاش کروں کہ اس قرآن میں میرا ذکر کہاں ہے. اللہ فرما رہے تمہارا ذکر موجود ہے، تمہارا تذکرہ موجود ہے، لاؤ قرآن دو. لوگوں نے قرآن پیش کر دیا. کبھی کبھی حال طاری ہوتا ہے آدمی پر، تو حضرت احنف بن قیس پر کچھ ایسا غلبہ ہوا، کچھ ایسا حال طاری ہوا، ان کا لاؤ قرآن شریف میں اپنا ذکر تلاش کروں گا. لوگوں نے قرآن شریف حوالے کر دیے. اب انہوں نے ورق پلٹنے شروع کیے، ورق گردانی کر رہے ہیں، نظر ڈال رہے ہیں. تو کہیں ان کو لکھا ہوا ملا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اس میں اللہ تعالیٰ نے کامل ایمان والوں کی 7 صفات بیان کی ہیں، 7 خوبیاں بیان کی ہیں. اب موقع نہیں ہے کہ میں ان کو ایک ایک کر کے آپ کو سمجھاؤں. اور پھر سند دی اللہ تعالیٰ نے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہی جنتی لوگ ہیں جن لوگوں میں، جن ایمان والوں میں یہ 7 خوبیاں ہیں. اللہ فرما رہا کہ یہ جنتی لوگ ہیں. کون؟ جو اپنی نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب یہ بھی ایک معنی ہو جائے گا، خشوع کس کو کہتے ہیں، خضوع کس کو کہتے ہیں.
یہ ہماری اور آپ کی عدم مناسبت کی بات ہے کہ قرآن سے احادیث سے ہمیں مناسبت نہیں رہی، اس لیے ایک ایک اصطلاح آپ کو سمجھانی پڑتی. ہمیں مناسبت ہے موبائل سے، ہمیں مناسبت ہے انگریزی زبان سے، ان کی اصطلاحات ہم سمجھ جاتے ہیں. یہ بھی قرآن کی اصطلاح ہے. خشوع اور خضوع، ظاہری سکون، اعضاء کے سکون، نگاہ نماز کی حالت میں وہاں ہو جہاں شریعت نے نگاہ رکھنے کے لیے کہا ہے، ہاتھ سینے پر ہو جہاں باندھنے کے لیے کہا ہے، تو نماز کا ظاہری سکون وہ خشوع کہلاتا ہے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا. اور باطنی حضور کو، باطنی سکون کو، دل و دماغ ہمارا حاضر ہو، غائب نہ ہو، خیالات میں کھویا ہوا نہ ہو، اس کو خضوع کہتے ہیں. جو بندہ نماز ظاہری اور باطنی حضور کے ساتھ پڑھ رہا ہے، دھیان کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یہ پہلی صفت ہے. پھر آگے صفت عجیب آئی ہے. میں اپنے ساتھیوں کو وہاں درس میں توجہ دلاتے رہتا ہوں کہ تذکرہ چل رہا ہے ان ایمان والوں کا جو بہت کامیاب ہیں، اونچی شان والے ہیں، کامل ایمان والے ہیں، اور پہلے نمبر پر نماز کا تذکرہ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون. اب دوسری صفت کا نمبر آ رہا ہے. تو میری اور آپ کی نظر میں دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کا تذکرہ ہونا چاہیے، حج کا تذکرہ آنا چاہیے، روزوں کا تذکرہ آنا چاہیے، یا وہ صفات جو آگے چل کر آ رہی ہیں ان میں سے کسی صفت کا تذکرہ آنا چاہیے. لیکن عجیب، نماز سے بات پھیری دوسری طرف، والذین هم عن اللغو معرضون. کامل مومن وہ ہیں، اونچی شان والے ایمان والے وہ ہیں جو لغو باتوں سے، لا یعنی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، لا یعنی باتوں میں نہیں پڑھتے ہیں. کیا جوڑ ہے صاحب، کیا مناسبت ہے؟ ادھر نماز کا تذکرہ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھو، اور دوسرے نمبر پر یہ آ گیا کہ لغو کاموں سے، بےہودہ کاموں سے، لا یعنی کاموں سے اعراض کرتے ہیں. کیا جوڑ ہے؟ خشوع کے ساتھ جوڑ ہے اس کا کہ اگر اپنی نماز میں خشوع پیدا کرنا چاہتے ہو تو زندگی سے لا یعنی کو ختم کرو. جب تک زندگی میں لا یعنی رہے گی، نماز میں خشوع خضوع پیدا نہیں ہوگا، ذہنی انتشار رہے گا. اس لیے اس کو تذکرہ یہاں نمبر 2 پر لایا گیا. نماز سے جڑا ہوا معاملہ ہے. نماز خشوع والی ہونی چاہیے، خضوع والی ہونی چاہیے، اور اگر یہ صفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو لغو کام سے اعراض سیکھو، نماز میں خشوع آ جائے گا. کتنے احباب ہیں بیچارے جو کہتے رہتے ہیں صاحب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، ادھر نیت باندھی، دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں چلا گیا، حساب کتاب میں لگ جاتا ہے. لطیفہ مشہور ہے، سناتے رہتے ہیں لوگ، اللہ علم سند کیسی ہے، لیکن لطیفہ تو لطیفہ ہے، بغیر سند کے بھی سنایا جا سکتا ہے. امام صاحب نے 3 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا، اور ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. امام صاحب نے 3 رکعتوں پر سلام پھیرا، اور اب سب میں اختلاف، کوئی کہہ رہا 3 ہوئی، کوئی کہہ رہا 4 ہوئی. تو ایک صاحب کہنے لگے یقین کے ساتھ 3 ہی ہوئی ہیں، جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لوگوں نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ ہر روز میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں 4 رکعتوں میں، آج 3 دکانوں کا حساب ہوا تو 3 رکعت ہوئی. یہ دلیل تھی ان کی. تو یہی میرا اور آپ کا حال ہے کہ نماز شروع ہوئی، دماغ حساب کتاب میں چلا گیا. یہ کیوں ہے؟ کہ زندگی میں لا یعنی ہے. اس لا یعنی کی نحوست ہے، ایک نماز میں سے خشوع خضوع چلا جاتا ہے. اگر لا یعنی ہماری زندگی سے نکل جائے گی، نماز میں خشوع خضوع آ جائے گا. اس مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کو ایک ساتھ رکھا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کسی بھی مسلمان، کسی بھی صاحب ایمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. اسلام کی خوبیوں میں سے تو بہرحال اس پہ ہی بات کروں گا تو وقت گزر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفات گنوائی ہیں، جو خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، لا یعنی چیزوں سے اعراض کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، امانت ادا کرے، ان چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس میں یہ باتیں پائی جائیں گی وہ جنت کا ذمہ دار ہے، جنت کا وارث ہے، جنت کا مالک ہے. حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ نے ان آیات کو پڑھا، غور کیا، سمجھا، تو کہنے لگے انی لا اجد نفسی فی ہؤلاء. وہ لوگ صاحب معرفت تھے، اپنی حقیقت کو ہم سے زیادہ جانتے تھے. ہم یوں کہہ سکتے ہیں وہ عارف بالنفس اور عارف باللہ تھے. وہ اللہ کو بھی پہچانتے تھے، اپنے آپ کو بھی پہچانتے تھے،
کہنے لگے بخدا میں اپنے آپ کو ان لوگوں میں سے نہیں پاتا ہوں، میں ان میں سے نہیں، میرے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، واللہ میں ان میں سے نہیں، یوں کہہ رہے ہیں۔ پھر ورق پلٹتے پلٹتے گئے، 19ویں پارے میں پہنچ گئے، وہاں ان کو تذکرہ ملا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ لمبی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی۔ سب سے اہم فضیلت ہے کسی کو اللہ یوں کہہ دے کہ میرا بندہ، سب سے اونچا مقام ہے کہ اللہ کسی کو کہے میرا بندہ، بس بات حاصل ہو گئی۔ اب رہ کیا گیا جب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، یہ تو احادیث صحیحہ میں اور نص قطعی یعنی قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور اونچا مقام ملا آپ کو۔ اگلی باتوں میں اختلاف ہے کہ عرش پر پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے فلاں، لیکن اتنا تو یقینی ہے کہ معراج ہوئی ہے۔ یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو اتنا اونچا شرف عطا کیا کہ معراج میں آپ کو بلایا گیا، لے جائے گا، آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت و دوزخ دکھائی گئی، یہ جو ایک اعزاز اور عزت بخشی گئی، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو بہت معروف اور مشہور ہیں ان کو چھوڑ کر صفت عبدیت کا تذکرہ فرمایا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، ورنہ تو آپ پیغمبر تھے، آپ رسول تھے۔ سبحان الذی اسرا برسولہ، سبحان الذی اسرا بنبیہ، سبحان الذی اسرا بحبیبہ، اس طرح کے جملے آ سکتے تھے۔ بعبدہ، کسی بھی انسان کے لیے سب سے اونچا مقام مقام عبدیت، کہ اللہ تسلیم کر لے کہ یہ میرا واقعی بندہ ہے، یہ میرا حقیقی غلام ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ وعباد الرحمن، اللہ خوش ہو کر فرما رہے ہیں رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جن میں یہ صفات آتی ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں، اکڑ نہیں ہے، کبر نہیں ہے، عاجزی انکساری ان کی طبیعت میں، ان کی چال سے ڈھلکتا ہے، اور جب کوئی نادانی ان کے ساتھ کرتا ہے تو احراز کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان کی راتیں گریہ زاری میں، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں گزر جاتی ہیں، اس سب کے باوجود اللہ سے توبہ کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، الہ العالمین ہم آپ کے عذاب کے متحمل نہیں ہیں، انہا غرامہ، انہا ساعت مستقر و مقامہ، سب کچھ صفات ہونے کے باوجود ڈر رہے ہوتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ کہ ذرا سی نیکی پیدا ہو جائے تو پھر سمجھتے ہیں ہم چنی دیگر نیست، اب تو مجھ جیسا کوئی اور ہی نہیں ہے، ہاں ہم چنی تو ڈنگر نیست، اب تیری طرح کوئی اور ڈنگر نہیں، جانور نہیں۔ خوبی یہ ہے کہ جس آدمی میں اخلاص، عبادت، تعلق مع اللہ بڑھتا ہے وہ اتنا ہی اپنا آپ کو عاجز اور کمزور سمجھتا چلا جاتا ہے، اور جب تک انا باقی ہے، انا کی بو باقی ہے تو وہ شیطانیت، انا خیر من، شیطان نے یہی تو کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، تو جب تک بہتری کا دعویٰ موجود ہے اپنے اندر شیطانیت موجود ہے، اور جب فنائیت آ جائے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی مہربانی سے ہے، اور اس کو جو کچھ بھی سمجھا جائے اس وقت جب اللہ قبول کر لے، اگر اللہ کے حضور میں قبول ہی نہ ہو تو یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ اس استحضار کے ساتھ جو بندے رہتے ہیں، یہ تعریف کی جا رہی ہے عباد الرحمن کی۔ حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ جب ان صفات کو پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں تو چیختے ہیں اور کہتے ہیں انی لا اجد نفسی فی ہؤلاء، میں اپنا آپ کو ان لوگوں میں نہیں پاتا، میرے اندر یہ خوبیاں نہیں۔ یہی تو تواضع تھی، یہی تو عجز اور انکساری ہے کہ ان میں ہوں گی یہ سب باتیں، لیکن اللہ کے سامنے وہ کہتے ہیں میرے اندر یہ باتیں نہیں۔ ایسے نہ جانے کتنے مقامات ان کی نگاہوں سے گزرے، وقت میں اجازت نہیں ہے اس لیے میں اختصار کر رہا ہوں۔ تو وہ ان آیات سے گزر رہے ہیں جن میں مومنوں کی تعریف کی گئی ہے، ان کی خوبیوں کا بیان کیا گیا ہے، ان کا صفات کا تذکرہ ہے، تو ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں، میں ان میں سے نہیں، میں ان میں سے نہیں۔ آخر ان کی نظر پڑی ایک موقع پر، ایک مقام پر، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم۔ ان آیات سے جب وہ گزر رہے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بندوں میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کچھ نیکیاں کرتے ہیں،
کبھی نادانی میں کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، یوں ان کے نیک اور برے عمل خلط ملط سے ہیں، ملے جھلے سے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوں گے، اللہ ان کی توبہ کو قبول فرما لے گا، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب اس مضمون سے وہ گزرے تو کہنے لگے ہاں یہاں میرا تذکرہ موجود ہے، یہاں میرا ذکر موجود ہے، میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ کبھی اللہ کی توفیق سے نیکی بھی ہو جاتی ہے، کبھی لغزش بھی ہو جاتی ہے، توبہ کی توفیق بھی ہوتی ہے، میرا رب مجھے امید ہے کہ میرا رب میری توبہ کو قبول فرمائے، یہ میں ہوں، اس میں میرا تذکرہ موجود ہے۔ یہی ہے وہ جو اللہ فرما رہے ہیں لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یہ قرآن عزیز تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت نامہ ہے، اس میں تمہارا خود اپنا تذکرہ موجود ہے کہ اس طرح صفات کو ڈھونڈو، پھر اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرو کہ یہ صفات میرے اندر ہے کہ نہیں، یہ خوبیاں میرے اندر ہے کہ نہیں، میں اس مقام کا حامل ہوں کہ نہیں۔ یہی ہے قرآن میں ہمارا تذکرہ۔ تھوڑا سا آدھا گلاس۔ تو قرآن کریم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرو اور بڑے افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ اس کتاب ہدایت سے جس طرح ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، واللہ العظیم اس امت محمدیہ نے وہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بڑی تعداد، آپ کے علاقے کے بارے میں تو مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، لیکن جہاں ہم لوگ رہتے ہیں اور جہاں کے ہم نے اسفار کیے ہیں ان کے حساب سے میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً 95% مسلمان ایسے ہیں جو قرآن حکیم سے بالکل نابلد ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں اس قرآن میں کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس ان کے نزدیک وہ ایک برکت کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، سینے سے لگائیں گے، چومیں گے، طاق میں رکھیں گے، اچھے غلاف میں سجائیں گے اس کو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ نے اس مقصد کے لیے اتارا ہی نہیں کہ سب اس کو کتاب برکت سمجھ لو یا کتاب شفا سمجھ لو، تعویذ بنا لو اور کچھ آیات پڑھ کر کسی پر دم کر دو۔ اگرچہ یہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں لیکن قرآن اس مقصد کے لیے اترا ہی نہیں۔ قرآن کا نام تو کتاب ہدایت ہے، وہ تو رہنمائی کے لیے اترا ہے، ہماری اور آپ کی وہ رہنمائی کرے گا۔ تو رہنمائی تو جب کرے گا جب ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں گے، اس کو تلاش کریں گے، اس رہنمائی کو۔ اللہ کی اس کتاب کو ہم پڑھنے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے بنیں، سمجھ کر اس کو عمل میں اتارنے والے بنیں، تب کتاب عزیز کا حق ادا ہو۔ لیکن ایسا نہیں، ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ مولانا لوگوں کا کام ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، بس ان کا کام ہے۔ یہ تو ہر انسان کے لیے ہے، ہر انسان کہہ رہا ہوں، نمبر 2 پر ہے ہر صاحب ایمان، نہ تو اصل تو ہر انسان کے لیے نازل ہوا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس سے فائدہ صاحب ایمان ہی اٹھاتے ہیں اس لیے کہہ سکتے ہیں ایمان والوں کے لیے نازل ہوا، ہدی للمتقین، ورنہ تو نزول تو اس کو انسانیت کے لیے کیا گیا ہے، ساری انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے، ساری انسانیت اس سے ہدایت تلاش کرے۔ تو بات دوسرے رخ پر جا رہی تھی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارا بھولا ہوا سبق ہے کہ یہ دنیا کس کام کے لیے ہے اور ہمیں کس چیز کے لیے محنت کرنی ہے، اس کی یاد دہانی کے لیے اس کتاب کو اللہ نے نازل کیا۔ یہی وہ ہدایت ہے جو انسان اول کو اترتے وقت دی گئی تھی، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا کو عارضی سمجھنا، اس کو کام کی جگہ سمجھنا ہے۔ ہم سب میدان عمل میں ہیں، کہاں کے لیے عمل کرنا ہے؟ آخرت کے لیے، ساری تیاری وہاں کے لیے۔ جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، اس کو دل میں بٹھا لیا، تو پھر ان کے دلوں میں اللہ، اس کا رسول، اس کی نازل کردہ ہدایت اور دین اور شریعت ایسے بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاتی۔ اور جس نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا تو دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں۔ بھئی جس چیز کو وہ منزل سمجھے گا، مقصد سمجھے گا، اس سے محبت کرے گا۔ جس نے سمجھا کہ دنیا آرام کی جگہ ہے، بس یہی رہنا، کھانا پینا عیش کرنا، تو دنیا سے محبت کرے گا۔ اور جس نے سمجھا کہ یہ عارضی ہے، اصل تو آخرت ہے، وہ اسی کے لیے تگ و دو کرے گا، اسی سے محبت کرے گا۔ ابھی ہمارے حاجی صاحب سنا رہے تھے
حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, ناشتہ ہو رہا تھا, تو وہاں تذکرہ چلا. حضرت فرما رہے تھے, حاجی صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں چلے گئے, ان کی عدم موجودگی میں انہوں نے ان کے مہمان خانے میں تھوڑی سی ترمیم کی, پلاسٹر وغیرہ کروا دیا, ادھر سے دروازہ نکلوا دیا, باتھ روم وغیرہ بنوا دیا. واپس آئے تو بڑے سخت ناراض ہوئے, یہ کیا کر دیا تم نے, یہ پورا محل بنا کے تیار کر دیا, میرے استادوں کے پاس ابھی کچے مکان نہیں, تم نے یہ پختہ کر دیا. ناراض ہوئے. کیوں؟ تو حاجی صاحب بھی خود ہی کہہ رہے تھے کہ اس لیے کہ ان کی نظر میں دنیا کوئی چیز نہیں تھی, اصل تو آخرت. تو وہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے تھے کہ یہاں آرام کی جگہ بنے, میرا گھر محل بن جائے. یہی ہم سب کی کیفیت ہونی چاہیے کہ جو کچھ ہے وہ آخرت کے لیے. اگر فکر ہے, کوئی دھن ہے, کوئی لگن ہے, کوئی طلب ہے, تو آخرت کی. جس بندے میں یہ بات پیدا ہو جائے گی تو آخرت اس کو محبوب ہو جائے گی. جب آخرت محبوب تو اللہ, اس کے رسول, اس کی کتاب, اس کے دین سے بھی شدید محبت ہو جائے گی. اور جو ادھر مضبوط نہیں ہے دنیا کے تعلق سے, اس کے دل میں کچھ اہمیت ہے, تو پھر دنیا اور دنیا کی چیزیں اس کے نزدیک محبوب ہو جاتی ہیں. اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو صحیح معنی میں ایمان والے ہیں, واقعتاً مومن کامل ہیں, ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اشد ہوتی ہے, سب سے زیادہ ہوتی ہے. بیوی سے, بچوں سے, کاروبار سے, دکان سے, مکان سے, ان سے بھی محبت ہے, لیکن اشد محبت, شدید ترین محبت اللہ اور رسول سے. اور شدید ترین محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تقاضا آ جائے تو آدمی اپنی دنیا کو, اپنی دکان کو, مکان کو, اپنی بیوی اور بچے کو, سب کو اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے, تو سمجھو کہ اشد محبت اس کے دل میں, جب تقاضا آ جائے. اور حضرات صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا. ہم میں اور میں یہی فرق ہے بس, ورنہ وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان. وہ کوئی فرشتے نہیں تھے, وہ بھی انسان تھے, وہ بھی 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے, ان کو بھی ضروریات لاحق تھی, ان کے بھی بیوی بچے تھے. وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی بیوی بچے تھے, ضروریات ان کی بھی تھی. فرق کیا تھا؟ فرق بس یہی تھا کہ وہ اللہ سے اشد محبت کرنے والے تھے. جب تقاضا آتا تھا تو یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی تھی, ان سب کو وہ اللہ کے لیے قربان کرتے. اور ایسے نمونہ آپ کو ملیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, بڑا عجیب تبصرہ ہے, بڑا عجیب تبصرہ, بہت حیرانی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں واللہ انکم اکثر صیاما واکثر صلاۃ واکثر اجتہادا من اصحاب رسول اللہ. کیا عجیب جملہ. کہہ رہے اللہ کی قسم اے لوگو, اپنے زمانے کے لوگوں کہہ رہے ہوں گے, اللہ کی قسم اے لوگو, تم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مقابلے میں زیادہ روزے دار ہو, زیادہ نمازیں پڑھنے والے ہو, زیادہ جفا کشی کرنے والے ہو, محنت اٹھانے والے ہو اصحاب رسول کے مقابلے میں. لیکن وہم کانوا خیرا منکم, وہ پھر بھی تم سے اچھے تھے, وہ تم سے پھر بھی افضل تھے. نمازیں تمہاری زیادہ ہیں, روزے تمہارے زیادہ ہیں, تم اشراق بھی پڑھتے ہو, اوابین بھی پڑھتے ہو, پتہ نہیں کن کن نوافل کا اہتمام کرتے ہو. لیکن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی اگرچہ مقدار کم تھی, کمیت کم تھی, لیکن وہ تم سے افضل تھے. کیوں؟ سوال پیدا ہوگا کیوں؟ خود ہی جواب دیا, لأنہم کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الآخرہ. اس لیے کہ وہ زہد فی الدنیا, دنیا سے بے تعلقی رکھتے تھے, اور آخرت کے طالب تھے. ارغب فی الآخرہ, دنیا سے بے تعلق, آخرت سے تعلق رکھنے والے. اور اتنے بے تعلق حضرت انس رضی اللہ عنہ کا تبصرہ ہے, فرمایا کرتے تھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب دنیا میں آ جائیں, دھیان سے سننا, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب دنیا میں آ جائیں تو اے لوگو وہ تم کو ایمان والا نہیں سمجھیں گے, اور تم ان کو مجنون سمجھو گے, تم ان کو دیوانہ اور پاگل سمجھو گے. کتنا بعد ہے, کتنا فرق ہے کہ وہ ہماری حالت کو دیکھ کر, ہماری اور آپ کی نہیں, حضرت انس کے زمانے کے لوگوں کی, حضرت انس کے زمانے کے تابعین کی
ان کی حالت کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ تم صاحب ایمان نہیں ہو، تم مومن نہیں ہو. اور اس زمانے کے مومن اصحاب رسول کو دیکھ کر یوں کہیں گے یہ دیوانے ہیں، ان کو دنیا کے بارے میں کچھ معلومات ہی نہیں، نہ یہ کھانے کا طریقہ جانتے ہیں، نہ پہننے کا طریقہ جانتے ہیں دنیا والوں کے اعتبار سے، نہ کمانے کا طریقہ جانتے ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں ہے، پاگل ہیں، دیوانے ہیں. کیوں دیوانے تھے؟ انہوں نے دنیا کو کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، جو کچھ سمجھا تھا آخرت کو سمجھا. یہی چیز فکر آخرت ہے کہ میری اور آپ کی طبیعت ایسی بن جائے کہ دنیا سے بقدر ضرورت ہمارا تعلق ہے. یہاں رہنا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، لیکن ضرورت ہے. جیسے ضرورت کے لیے ہم باتھ روم جاتے ہیں، وہاں کوئی سکون نہیں پاتا ہے، کوئی آرام ٹانگ پھیلا کے سوتا نہیں ہے. ضرورت ہے، جتنی دیر رہنا بس رہو، پھر ضرورت پوری کر کے باہر آؤ. اصل مقصد آخرت. دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. جمعے کے خطبے میں یہ خطیب پڑھتا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا وہ خطیب کیا پڑھ رہا ہے، وہ عربی بول رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے انما خلقتم للآخرہ، تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، تم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہو. تو جو اس حقیقت کو سمجھ لے گا وہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت کرے گا. اور اشد محبت کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جذبات کی، اپنے اوقات کی، اپنے مکان کی، جائیداد کی، بیوی بچوں کی، سب کی قربانی اللہ کے لیے پیش کرنے والا ہو جائے، اور اس کے لیے یہ قربانی دینا آسان تر بن جائے، کوئی دشواری پیش نہ آئے. کیسا آسان ہوتا تھا، دیکھو اتنا آسان ہوتا، ہمارے لیے تو سوچنا بھی دشوار ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے جو بعد میں چل کر صحابی بنے، بدر کے بعد ایمان لائے ہیں، بدر سے پہلے نہیں. اور بدر کے موقع پر وہ کفار مکہ کی طرف سے مسلمانوں سے، صحابہ سے جنگ کرنے کے لیے آئے، ان کی طرف سے حمایتی اور مسلمانوں کے خلاف بدر میں آئے. بدر کے بعد اللہ نے ان کو ہدایت دی، وہ مسلمان ہوئے، صحابی بنے. اس وقت وہ اپنی سرگزشت کہہ لیجئے رودات سنا رہے ہیں اپنے ابا کو، اور کہنے لگے ابا حضور، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں ابا حضور، بدر کے موقع پر، بدر کے میدان میں کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میرے نشانے پر آئے، میں چاہتا تو تلوار مار کے گردن آپ کی اڑا دیتا، میں نے پہچان لیا اس لیے رعایت کر دی کہ ابا ہے، ابا ہے، میں نے پہچان لیا، نشانے پہ آنے کے باوجود چھوڑ دیا. واہ رے واہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا، کیا فرمایا. ارشاد فرمایا بیٹے تیری قسمت تھی، اگر تو میرے نشانے پہ آیا ہوتا تو اللہ رسول کی محبت کے لیے گردن اڑا دیتا. وہ صرف کہنے والے نہیں تھے، کرنے والے، اور یہ حقیقت ہے، سچ ہے. وہ بالکل رعایت نہ کرتے، اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے. یہ جذبات ہوتے تھے ان کے لیے، اور اتنا آسان کام ہوتا تھا. رئیس المنافقین، اگرچہ اس کو رئیس نہیں کہنا چاہیے لیکن تعارف کے لیے کہا جاتا ہے، منافقوں کا سب سے بڑا منافق عبداللہ بن ابی، اس کے صاحبزادے وہ بھی عبداللہ ہیں، وہ سچے مسلم تھے، سچے اچھے خاصے مسلمان تھے اور صحابی تھے. ایک موقع پیش آیا تھا، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والد سے، جو منافقوں کے سردار ہے، اس سے کوئی تکلیف پہنچی اور آپ شدید ناراض ہوئے. اس ناراضگی کی وجہ سے آپ نے جہاں ایک جگہ قیام کا ارادہ تھا اس کو بھی ملتوی کیا اور سفر جاری کیا، چلو نکلو چلو، ناراض ہو گئے. اور ایک بات پھیلی، افواہ پھیلی، اور لوگوں میں یہ بات چلی کہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کو قتل کرا دیں گے، قتل کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ ایک بات چل پڑی، پتہ نہیں کیوں چل پڑی، بہت سی مرتبہ باتیں چلتی ہیں، ان کا سر پیر کچھ نہیں ہوتا، افواہ پھیلتی ہے. جیسے ابھی تذکرہ آ رہا تھا وہاں مجلس میں، ہمارے پردادا رحمۃ اللہ علیہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بیٹھے ہوں گے تو اچھا ہے کہ وضاحت ہو جائے گی. ہمارے پردادا ہیں میاجی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ایک نام بہت معروف ہے، میاجی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ. فنا فی الشیخ، وہ اپنے شیخ میں فنا تھے، جو میرے شیخ کہیں گے بس وہ ایسے تھے، وہ کامیاب. اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑا ناز تھا میاجی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر. ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے اور بہت سے سنا بھی ہم نے، لیکن ملفوظات میں پڑھا ہم نے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے الیاس کیا لے کر آئے ہو تو میاجی موسیٰ کو پیش کر دیں گے.
ایسا ناز تھا ان کو اپنے اس مرید پر. اس میاں جی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عوام میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ کھیت میں کام کر رہے تھے, حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے, انہوں نے دعوت دی تو ان کو مارا کوڑوں سے, یہ کیا وہ کیا, پتہ نہیں کیا کیا قصہ مشہور ہے, سنا ہوگا آپ نے بھی. یہ سراسر جھوٹ ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں. عقیدت میں پتہ نہیں کیا کیا بات چلتی ہے, یہ بات بھی چلی ہوئی ہے, ابھی وضاحت ہوئی تھی مجلس میں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. خود میاں جی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید فرمائی. تو ایسے یہاں بھی بات چل پڑی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے اور عبداللہ ابن ابی کو قتل کروائیں گے. یہ بات ہوتے ہوتے ان کے صاحبزادہ عبداللہ کے پاس بھی پہنچ گئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ شاید میرے والد کے قتل کا ہے. تو حاضر خدمت ہوئے. سنو کیا جذبات ہوتے, جذبات سنا رہا ہوں.